السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ میرا جو ٹاپک ہے یا جس ٹاپک پہ میں بات کرنے جا رہا ہوں وہ ہے پروفیٹک میتھڈس آف ٹیچنگ۔ پہلے تو ہم جو نالج کی جو فلاسفیکل فاؤنڈیشنز ہیں اس سے بات کرتے آئے ہیں اور اس کی جو بنیادیں ہیں، اس کی جو فاؤنڈیشنز ہیں۔ اب جو اس کا اگلا سیگمنٹ ہے وہ ہے ڈائریکٹ ہم آئیں گے اسلامک میتھڈس آف ٹیچنگ، اور اس میں سب سے پہلے جو اس میں ہم بات کریں گے کہ ڈائریکٹ میتھڈس کیا ہیں، پروفٹ کا کیا رول ہے ٹیچنگ میں، اور ٹیچنگس میں پروفٹ کا کنٹریبیوشن کیا ہے۔ یہاں پہ جو میری آؤٹ لائن ہے پوری پریزنٹیشن کی ہے وہ سب سے پہلے ہے پروفیٹک وے آف ٹیچنگ، پروفٹ ایز اے ٹیچر، میتھڈ، ٹیکنیک، اس کے بعد بات ہوگی ہے ٹو انڈرسٹینڈ دا لیول آف اسٹوڈنٹ، posing questions, repetition, motivation, appreciation, demonstrations, sense of humor, profit, used examples, teaching through diagrams, divert attention, time management to give praise۔ یہ میری پوری جو اس پہ بات ہوگی جس پہ میری پریزنٹیشن ہے وہ ان چیزوں پر مشتمل ہے۔ پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایز اے ٹیچر، سب سے پہلے پروفٹ کی جو ایک اہم حیثیت ہے، ایک اہم پوزیشن ہے، وہ ہے ایک ٹیچر کی ہے۔ پروفٹ بنیادی طور پر ٹیچر کی حیثیت سے ان کو بھیجا گیا ہے۔ یہاں پہ قرآن مجید نے جو ورڈز یوز کی ہے وہ 4 ٹائمز یوز کی ہے، یعنی قرآن مجید کی ڈفرنٹ جو صورت ہیں ان میں 4 مرتبہ یہ آیت نازل کی گئی ہے۔ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، یعنی ایک آیت تو آل عمران ہے اور دوسری جگہوں پہ ہے۔ تو یہ چیزیں ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا یہ حکم ہے کہ میں آپ کو کتاب سکھانے والے کے طور پر بھیجا ہے، اور جو حکمت کی باتیں ہیں آپ کو ان حکمت کی باتوں کو دوسروں کو سکھانا ہے، لوگوں کو سکھانا ہے۔ تو بیسیکلی یہاں پہ پروفٹ کی ٹیچنگ، جو پروفٹ کی جو حیثیت ہے، پروفٹ کی جو پوزیشن ہے وہ کھل کر سامنے آ رہی ہے کہ پروفٹ کی حیثیت کیا ہے۔ یا اسی طرح سے پروفٹ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود آپ کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ انما بعثت معلما، مجھے تو معلم کی حیثیت سے بھیجا گیا ہے، ٹیچر کی حیثیت سے بھیجا گیا ہے۔ تو بنیادی طور سے میں ایک ٹیچر ہوں، میرا جو کام ہے وہ آپ لوگوں کو سکھانا ہے، سکھانے والے کے طور پر مجھے بھیجا گیا ہے۔ پروفٹ محمد واز اے گریٹ ٹیچر۔ اب یہاں پہ جو میں ایگزامپل دینا چاہوں گا وہ ہے نریندرا گنگولی اور آرٹی رائے، ان کی ریسرچ ہے، ڈیپلی انہوں نے ریسرچ کیا ہے پروفیٹک ٹیچنگ میں۔ بیسیکلی یہ دونوں نان مسلم اسکالرس ہیں، ہندو اسکالرس ہیں، انہوں نے پروفٹ کو گہرائی سے پڑھا ہے، خصوصی طور سے پروفٹ کے ایجوکیشن پروسیس کو، آؤٹ کم ہے ان کی ریسرچ کی، وہ یہاں پہ میں کوٹ کرنا چاہ رہا ہوں۔ اس کو آپ دیکھ لیجیے، یعنی پروفٹ کی پوزیشن قرآن میں ہے، قرآن میں اللہ تعالیٰ نے پروفٹ کو کس حیثیت سے بھیجا ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ پروفٹ نے خود اپنے بارے میں کیا فرمایا، اور دوسرے لوگوں نے پروفٹ کے بارے میں کیا کہا۔ یہ بہت پرانی بات ہے، ابھی 2012 میں یہ ان لوگوں کی یہ تحقیق ہے۔ وہ کیا کہتے ہیں، پروفٹ محمد was a great teacher as well as a promoter of learning. The Muslims were inspired by the effective methods of his teaching. اور دوسرا ان کا سینٹینس ہے، محمد used it every possible method to convey knowledge to the people. یہ ان کی ایک ریسرچ ہے۔ حالانکہ ہم دیکھتے ہیں کہ اگر ہم مسلم پرسپیکٹو سے دیکھیں گے ابھی تک ہم اس کی گہرائی میں نہیں گئے ہیں کہ پروفٹ کا کیا رول ہے۔ ہم جب بھی ہم دیکھتے ہیں کہ نان مسلمس کا اس بارے میں کس طرح سے وہ گہرائی سے سوچ رہے ہیں کہ پروفٹ کا اس حیثیت سے کیا رول ہے، کس طرح سے وہ ٹیچنگس کو لے رہے ہیں، کس طرح سے وہ ایجوکیشن پروسیس کو دیکھ رہے ہیں، تو ان لوگوں نے اچھا کام کیا۔ اب سب سے پہلے میتھڈ پہ بات ہوگی، کیونکہ یہ دو امپورٹنٹ چیزیں ہیں، ایک تو میتھڈ ہے اور دوسرا ہے ٹیکنیک۔ حالانکہ دونوں مترادف ہیں، دونوں ہم معنی ہیں، لیکن یہاں پہ سب سے پہلے میتھڈ کا مطلب کیا ہے، طریقہ کار۔ Method is a systematic series of actions to achieve the objectives of their learning in a very short period of time. یہ میتھڈ ہے۔ Teaching method is an organized approach. It is not the main purpose of teaching, but it is a وسیلہ۔ ٹیچنگ میتھڈ سب کچھ نہیں ہوتا ہے، بٹ یہ ایک وسیلہ ہے، یہ ایک ذریعہ ہے، یہ ایک ٹول ہے جو اس کو ہم استعمال کرتے ہیں اور اپنی ٹیچنگ کو افیکٹو بنا رہے ہیں، اپنی ٹیچنگ کو امپریسو بنا رہے ہیں۔ اب ٹیکنیک میں کیا ہے، یہ سب چیزیں ہم جانتے ہیں، بخوبی جانتے ہیں، اور ہم پریکٹیکل امپلیکیشنز میں بھی ہیں، لیکن پھر بھی یہاں پہ تھوڑا سا ذہن نشین ہوگی یہ بات۔ A technique is a strategic approach employed by teachers in teaching. There are various types of techniques such as role play ہے، story telling ہے، discussions ہیں، debates ہیں، brainstorming ہے، questions and answers ہیں، اور سائمولیشنز ہیں، ڈراماز ہیں، لرننگ بائی ڈوئنگ ہے۔ اس کے علاوہ بھی بے شمار جو ٹیچنگ ٹیکنیکس ہیں، ٹیچنگ ٹولس ہیں، وہ جن کو ہم استعمال کر رہے ہیں ان کو بخوبی ہم جانتے ہیں۔ اب یہاں سے شروع ہو رہا ہے کہ پروفٹس ٹیکنیک میتھڈس کیا ہیں۔ پروفٹ کا سب سے اہم رول ہے کہ کس طرح سے وہ جو ان کے مخاطبین ہیں کس طرح سے ان کو ایڈریس کرتے
سے ان کے ساتھ بات کرتے تھے, کس طرح سے ان کی پہلے ان کا طرز کلام کیا ہوتا ہے, طرز تکلم کیا ہوتا تھا, تو پروفٹ نے اس کو بخوبی استعمال کیا ہے. جو پروفٹس اصول ہیں اور انکلوڈنگ اس میں پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم, تو ان کا یہ فرمانا ہے کہ امرنا ان نکلم الناس علی قدر عقولهم. بہت مشہور حدیث ہے کہ پروفٹ نے کہا کہ ہم جو بات کرتے ہیں لوگوں کے عقلوں کے مطابق بات کرتے ہیں, ان کی جو ذہنی یعنی اسٹرینتھ ہے, ان کی جو مینٹل اسٹرینتھ ہے, یا ان کی جو مینٹل کیپیسٹی ہے, اس کیپیسٹی کے تحت بات کرنا ہے. تو پروفٹ نے اس کو بخوبی اپنی جو کمپینینس ہے, جو صحابہ ہیں, ان تک یہ اس طریقہ کار کو اختیار کیا. تو ہمارے لیے بھی یہ آج بہت اہم اصول ہے کہ کس طرح سے اگر ہم کلاس روم میں ہوتے ہیں تو وہاں پہ ڈفرینٹ مینٹلٹیز ہوتی ہیں, ڈفرینٹ یعنی بچے مختلف قسم کے, ان کی جو کیپیسٹی ہے, ان کی جو انڈرسٹینڈنگ لیول ہے, وہ بہت ڈفرینٹ ہوتے ہیں. تو ان کے مطابق کس طرح سے ان کے لیول تک کیسے پہنچ جائیں گے اور ان کو کس طرح سے بات پہنچائیں گے, کیونکہ اس میں بعض بچوں کی جو مینٹل اسٹرینتھ بہت زیادہ ہوتی ہے, بعض ایوریج ہوتے ہیں, بعض بلو ہوتے ہیں. لیکن یہ کہنا ہے کہ ان کی سطح تک کیسے ہم جائیں گے اور ان تک کیسے بات پہنچائیں گے. تو اگر ہم ایسی لینگویج یا کمیونیکیشن یا ایسی انفارمیشن ہو جو بہت جو ان کے آگے کی لیول سے زیادہ ہوگا, تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. تو یہ اصول ہم یہاں سے اچھی طرح سے ڈیٹیکٹ کر سکتے ہیں. اسی طرح سے پروفٹ نے ہر انڈیویجول کو اس کا اعتبار کیا, جب بھی بات پہنچائی تو ہر انڈیویجول کا اس کا اعتبار کیا. اسی طرح سے یہ بھی فرمایا گیا حدیث الناس بما يعرفون اتحبون ان يكذب الله ورسوله. تو یہ بھی ایک بنیادی چیز ہے کہ کیا آپ یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا ہے کہ لوگوں سے اپنی جو پہچان ہے, ریکگنیشن ہے, اس کے مطابق بات کرنا. اگر آپ نے اس لیول کو چھوڑ کے یعنی ان کی لیول سے ہٹ کے بات کی ہے, تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اتحبون ان يكذب الله ورسوله. اگر وہ آپ کی لینگویج, آپ کی جو آرٹیکولیشن, آپ کی جو ڈیلیوری وہ صحیح طور سے نہیں سمجھ پائے, تو کیا آپ یہ چاہتے ہیں کہ وہ اللہ اور رسول کی تکذیب کرے؟ تو یہ بات بہت ضروری ہے کہ اسٹوڈنٹس کی لیول تک پہنچنا. پروفٹ نے اس چیز کو بہت ہی زیادہ استعمال کیا ہے, بار بار اپنے صحابہ سے کوشچن کرنا, ان سے پوچھنا اور ان سے انفارمیشن دینا, اور ان کی جو ایشوز ہیں ان کو سننا کوشچنس کے رنگ میں. تو یہاں پہ جیسے کہ کچھ کوشچنس ہیں, مشہور کوشچن. اسی طرح سے یہ بھی فرمایا ڈو یو نو ہو از اے منافق, کیا آپ جانتے ہیں کون ہے منافق؟ دین آفٹر ہیئرنگ the responses of the companions he would like to give answers to these questions and also encourage to ask questions. This one is important. اسٹوڈنٹس کو انکریج کرنا کوشچنس. اگر وہ کوشچن کرنے کا ماحول نہیں ہے, یعنی سب کے سب بیسک ڈسکلرس ہیں, تو یہ آپ کی ریسپانسبلٹی ہے کہ اس انوائرمنٹ کو کریٹ کرنا ہے کہ بچے آپ سے پوچھنے کی اس پوزیشن میں نہیں ہے, ان کی اتنی کیپیبلٹی نہیں ہے, یا شاید زیادہ ہو یا نہیں پوچھ پا رہے, یا کچھ ایسا ٹیچر کا ہو ان پہ زیادہ چھایا ہوا, تو ایک ماحول کو کریٹ کرنا. ہاں پوچھیں, یو اسٹینڈ اپ, آسک می اینی تھنگ. ریپیٹیشن, دس ون از آلسو ویری امپورٹنٹ پروفیٹنگ میتھڈ. ریپیٹیشن. Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam often repeated important teachings and instructions more than once, often 3 times. اکثر بیشتر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی جو بات ہے وہ ایک مرتبہ سے زیادہ دہراتے ہیں. ٹیچنگ میں یہ بات آ جائے کہ کیا ہوتا ہے, کلاس روم میں بہت سارے بچے ہوتے ہیں اور بہت قسم کے بچے ہوتے ہیں, تو بیچ میں ٹیچر پڑھاتے ہوں گے اور بیچ میں 2 بچے آپس میں بات کر رہے ہیں, یا کسی بچے کا مائنڈ ایبسینٹ رہتا ہے بیچ میں, تو جو ٹیچر کی جو امپورٹنٹ بات ہے یا لیسن سے متعلق امپورٹنٹ بات ہے وہ اس کے ذہن سے نکل جاتی ہے. تو ریپیٹیشن کا کیا مقصد ہے, جب آپ ریپیٹ کرتے ہیں تو ان کی ایبسنس کی رہتی ہے مائنڈ کے اعتبار سے, تو واپس آ جاتی ہے, اس دوران وہ بات ختم ہو جاتی ہے, تو وہ پھر سے وہ بات. نیکسٹ ہے موٹیویشن, تحریض. ہم عربی میں لفظ استعمال کرتے ہیں تحریض, یا اسی طرح سے ہم کہتے ہیں کہ تشویق, شوق دلانا, بچوں کو شوق دلانا. جو آپ کے ایڈریس ہے ان کو شوق دلانا کسی چیز کے لیے, کریٹیوٹی کی طرف, نوولٹی کی طرف, یا جو بھی چیزیں ہیں ان کی طرف شوق دلانا ان آرڈر ٹو گیٹ دیز تھنگس. تو یہاں پہ ایک اور چیز ہے تحریک, وہی موٹیویٹ. موٹیویشن کے جو اہم جو فیکٹرز ہیں اس میں پروفٹ کا سب سے اپنا کیا ہے, پروفٹ خود موٹیویٹ ہوئے ہیں. جیسے کہ جو قرآن مجید کی جو فرسٹ 5 ورسز ہیں جو جن کا نزول ہوا ہے, تو وہ کیا ہے, کون سی آیت ہے؟ اقرأ بسم ربک الذی خلق, ہے نا. اس کے بعد وہ 4 آیت ہیں, تو وہ فرسٹ 5 ورسز. اس میں کیا پیغام ہے؟ the first 5 verses revealed to the prophet emphasized the importance of reading
writing, teaching, acquiring knowledge, spread the knowledge. These are 5 important things. جو prophetic sayings ہے, جو احادیث کی جو collections ہے, اس میں آپ بہت سارے احادیث ان کو بھی پائیں گے جو فضائل اعمال سے متعلق ہے. اعمال کی کیا فضیلت ہے, نماز قصور کی کیا فضیلت ہے, فلاں نماز کی کیا فضیلت ہے, فلاں نیکی کی کیا فضیلت ہے. تو ان کا مطلب کیا ہے؟ ان کا یہ مطلب ہے کہ جو صحابہ ان کو تحریک دلانا, ان کو شوق دلانا ان چیزوں کو کرنے کے لیے. تو پروفٹ نے ان چیزوں کو بخوبی استعمال کیا, جیسے کہ اس حدیث میں بھی خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ, آپ میں سے بہترین شخص وہ ہے جو خود قرآن پڑھتے ہیں اور دوسروں کو بھی سکھاتے ہیں, دوسروں کو بھی پڑھاتے ہیں. تو یہ کیا ہے, ان کو انکریج کرنے کے ساتھ ساتھ ان کو موٹیویٹ بھی کرتے ہیں, موٹیویٹ کر رہے ہیں پڑھنے کے لیے اور سیکھنے کے لیے. اس تعلق سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کو کچھ ٹائٹلز بھی دیتے تھے, کچھ خطابات سے نوازتے تھے. جیسے کہ کچھ مشہور ہے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خالد بن ولید کو, یعنی ان کی انرجیٹک پرفارمنس دیکھ کے ان کو سیف اللہ کا لقب دے دیا, سیف اللہ کے ٹائٹل سے نوازا ہے. کہ سیف اللہ کی جو آرمی اسٹرگل میں اتنی زبردست پرفارمنس ہے, ہی از اے ویری انرجیٹک پرسن. اس کے بعد ہے ڈیمانسٹریشنز. پروفٹ کی ٹیچنگ ٹول میں, پروفٹ کے میتھڈس میں ایک اہم چیز ہے وہ ڈیمانسٹریشنز ہے. Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam explained and elaborated certain concepts through visual gestures and demonstrations. For example, Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam said, ایک حدیث میں کہ demonstrations بھی بہت امپورٹنٹ ہے ٹیچنگ ٹول ہے, ٹیچنگ میتھڈ ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ اس کے بارے میں جیسے کہ ڈیمانسٹریٹ کیسے کرتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ایک حدیث میں ایک ایگزامپل ہے, انا وکافل الیتیم فی الجنۃ ہکذا واشار بالسبابۃ الوسطی وفرج بینہما. اسی طرح سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح سے ڈیمانسٹریٹ کرتے تھے, فرمایا کہ میں اور یتیم کی حفاظت کرنے والا جنت میں ایسے ہوں گے. اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح سے اشارہ کرتے ہیں, وہ اشارہ بالصبابۃ الوسطی, ایک جو بیچ والی انگلی سے اس طرح سے اشارہ کیا کہ یتیم کی پرورش کرنے والا اور میں جنت میں اس طرح سے ہوں گے. دس از دی ڈیمانسٹریشن, اس طرح سے ہوں گے. یا جیسے کہ I am the one who looks after an orphan will be like this in paradise, showing his middle and index finger. اب sense of humor, یہ تقریباً آلموسٹ یہ چیز ہم اکثر سمجھتے ہیں کہ ٹیچنگ ایک ٹیچر کو معاملے میں بہت سینسیٹیو رہنا چاہیے. ہم سینسیٹیو کا مطلب ہے کہ بہت بھروب رہنا چاہیے, اور جس سے اسٹوڈنٹس کیا ہیں, بچے کیا ہیں, ایسی کیفیت میں آ جاتے ہیں کہ وہ کچھ بول نہیں پاتے. پروفٹ نے اپنے صحابہ سے جو جوکس ہیں, ہنسی مذاق ہے, وہ بھی کیا ہے. اپنے جو ازواج مطہرات ہیں ان کے ساتھ بھی, صحابہ کے ساتھ بھی, چاہے وہ بڑے ہوں یا چھوٹے ہیں, لیکن ان جوکس وہ ایک تحقیر نہیں ہوتی, کسی کا مذاق نہیں اڑایا جاتا ہے, وہ ایک پوری ایک مورل گراؤنڈس کے اندر. پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم یوزڈ ایگزامپلس ٹو کریٹ کیوریوسٹی. ایگزامپل پروفٹ کی ٹیچنگس میں, پروفٹ کے جو میتھڈس آف ٹیچنگس میں, اس میں ایگزامپلس بے شمار ملتے ہیں. اکثر پیشتر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایگزامپلس کے تھرو بات کو سمجھاتے تھے. یہاں پہ ایک کچھ ایگزامپلس ہیں, جیسے مشہور ایک ایگزامپل ہے کہ کیا آپ نے دیکھا ہے, what would be the situation of someone who has a river at his door. آپ کی کیا رائے ہے جس کے دروازے کے سامنے ایک نہر ہو, ایک تالاب ہو, ایک ریور ہو, اور اس میں وہ دن کے 5 مرتبہ نہاتا ہو اور وضو بھی باوضو بھی رہتا ہے, تو کیا اس کے جسم پہ کسی قسم کا نیل کچھ ہو, کچھ ڈرٹینس ہو؟ تو صحابہ نے کہا کہ کوئی کتنی آپشن رہے گی. تو اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سملرلی مثل الصلوات الخمس یمحو اللہ بہن الخطایا. Similarly, there are the 5 prayers cleaning the person in this way. اس طرح سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے جو ایگزامپلس کے تھرو اپنی بات کو سمجھاتے تھے, اپنی بات کو کلیئر کرتے تھے, اور بہت ہی وضاحت اور تفصیل کے ساتھ یہ ہمارے احادیث میں یا جو ہمارا جو سیرت لٹریچر ہے اس میں یہ بے شمار یہ چیزیں ملتے ہیں. ٹیچنگ تھرو ڈائیگرامس, یہ جو پروفیٹک وے ہے یا میتھڈ ہے, اس کو بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی مرتبہ یوز کیا ہے کہ کس طرح سے وہ اپنی ٹیچنگ تھرو ڈائیگرامس کے ذریعے سے سمجھاتے تھے, اپنی بات کو وضاحت کے ساتھ پیش کرتے تھے. یہاں پہ پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم یوز ویژول ایڈز such as diagrams and lines to clarify certain concepts. پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ ایک لائن کو کھینچا اور اس کے بعد لیفٹ سائڈ اور رائٹ سائڈ ایک لائن کھینچا, یعنی پہلے سیدھا ایک لکیر کھینچی ہے اور اس کے بعد اس کے رائٹ سائڈ میں بھی اور لیفٹ سائڈ اس میں بھی ایک اور لکیر کھینچی ہے. تو اس کے بعد یہ کچھ نہ کچھ بتانا مطلوب, جو اسٹریٹ لائن ہے اس پہ اپنی جو فگر ہے وہ رکھتی ہے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی یعنی قرآن مجید کی یہ آیت وہاں پہ کوٹ کی ہے.
وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. یعنی this is my path. اسٹریٹ لائن پہ ہاتھ رکھ کے اس کے بعد فرمائے this is my path. یہ جو آپ کے جو سننے والے ہیں ایڈریس ہیں وہ بہت ہی الرٹ ہو کے ان باتوں کو سنتے ہیں. کیا ہے ماجرا, اصل کیا حقیقت ہے, تو ان کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. نیکسٹ, ڈائیورٹ اٹینشن اینڈ میک اسٹوڈنٹ سیریس. اکثر بیشتر ہمارے سب کی شکایت ہوگی کہ اسٹوڈنٹس کلاس روم میں سیریس نہیں رہتے ہیں, یا اس طرح سے کلاس روم کا جو ماحول ہے وہ کنٹرول سے باہر ہوتا رہتا ہے کبھی کبھی. تو یہاں پہ ایک چیز ہے کہ کیسے اس کو کنٹرول کرنا ہے, یعنی سیریسنس. شور ہو رہا ہے کسی طرف سے, پروفٹ ایسے کلیپ کرتے تھے, کیا ہو رہا ہے, واٹ از ہیپننگ. تو اسی طرح سے کبھی کبھی کیا ہوتا ہے کہ سم ٹائمز بائی مینس آف میکنگ آتھس, کبھی کبھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قسم کھا کے بات کو واضح کرتے تھے. یعنی اس قسم کھانے کا مطلب کیا ہوتا ہے, یعنی جس طرح سے قرآن مجید میں بہت سارے قسموں کی تفصیلات ہیں, بار بار قسمیں کھا گئی, تو وہاں پہ اس بات کی پوری طرح سے وضاحت کرنا مطلوب ہوتا ہے, اور اس کی یعنی زیادہ اس پہ اسٹریس دینا ہے کہ یہ بات بہت امپورٹنٹ ہے. سو اس لیے آپ پہ اس پہ غور کرنا ہے. تو یہاں پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس چیز کو یوز کیا ہے کہ آتھس کے ذریعے سے اپنی بات کو سمجھائیے. اسی طرح سے جو پروفیٹک ٹیچنگس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کو دعائیں بھی دیتے تھے اور دعاؤں سے نوازتے تھے, ان کو انکریجمنٹ کی, جیسے کہ ایک حدیث ہے کہ ابن عباس said that prophet used to say dua to his صحابہ. اسی طرح سے ہم اپنے بچوں کو دعائیں دیں گے, ان کو انکریجمنٹ کے لیے. تو جیسے کہ ایک مشہور دعا ہے, اللہم فقیہ فی الدین, اے اللہ ابن عباس کو زیادہ سے زیادہ جو دینی معلومات ہے اس میں اضافہ کر, ان کا دین کا سمجھ, ان کا دین کا فہم میں اضافہ کر. تو اس چیز کو بھی ہم اپنی ٹیچنگس میں اچھی طرح سے یوز کر سکتے ہیں. تو یہاں پہ میں کنکلوڈ کروں گا اس سیشن کا, کیونکہ وقت بہت کم ہے, اس کو مزید ایکسٹینڈ کر سکتے ہیں کیونکہ اس کے بعد امرتسر کا امپورٹنٹ سیشن ہے, تو اسی لیے یہاں پہ اس کو کنکلوڈ کریں گے.